السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا. دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جمعہ کا مبارک دن، حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اللہ سے دل سے دعا کر لے، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے اور حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے تو آج تک ہمیں جمعہ کے دن کی کوئی اہمیت معلوم ہے ہی نہیں، بلکہ کنز الاموال میں حدیث موجود ہے. فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت کا ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں 1000 رکعت سے بڑھ کر ہیں. یعنی باقی دنوں میں 1000 رکعت پڑھتا ہے اور جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت کا ثواب باقی دنوں کی 1000 رکعت سے افضل ہے. اور ایک اور حدیث میں، حدیث کے بیان کرنے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن کی ایک تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے. تو اس مبارک دن میں اللہ پاک نے ہمیں دین کی باتیں سننے کی جیسے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اصل زندگیوں میں عمل ہے، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا ہے. اور ہم اس وقت اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن کریم کے پیغام کو سننے کے لیے، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اگر ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو. کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اب عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہم عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے گا. اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی. دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. اور میرے پیارو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور اللہ ہماری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اس وقت مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن ایک بات کا ہم سب کو ارادہ کرنا ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اب آپ کی طرف سے جاگنے کا ثبوت یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کہنا ہے. اور میرے بھائیو، درود پاک ہمارے نبی پر پڑھتے رہنا چاہیے. اور جب بھی ہم ہمارے نبی پر درود پاک بھیجے، درود پاک پڑھتے رہیں، اس وقت یہ تصور کرنا چاہیے، اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں میرے نبی پر جتنا بھی درود پڑھتا ہوں، میں میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتا اور نہ میرے نبی میرے درود کے محتاج ہیں. ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ.
کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب یہ صحابہ کرام آپ پر درود پڑھتے ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے انسان آپ پر درود پڑھیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمتوں کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو بھی امتی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا رہے گا، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے محبت کی ہے اور دنیا کی زندگی گزارنے کا امت کو طریقہ سکھلایا ہے، جنت والے راستے سے باخبر کیا ہے، جہنم والے راستے سے ہٹایا ہے۔ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں، تو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی کوئی نافرمانی نہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ ساری مخلوق، یہ فرشتے، کوئی مخلوق آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی خاموش۔ آپ اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ نے امت کو سینے سے لگایا ہے، آپ نے امت سے محبت کی ہے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ فرشتے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ ساری مخلوق آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ اس بات کو بیان فرماتے، اللہ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلا لفظ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو حکم ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو، تم جتنا ہو سکے میرے محبوب پر درود پڑھتے رہو۔ تو میرے پیارو جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے گا تو بولو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کون سا دن؟ جمعہ کا دن۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کوئی بھی امتی جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ پاک اس کی 100 ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے۔ کتنی ضرورتیں؟ 100 ضرورتیں پوری فرمائیں گے، اس میں 70 یعنی 70 ضرورتیں اللہ پاک اس کی آخرت کی پوری فرمائیں گے اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرمائیں گے۔ اور میرے پیارو یہ درود شریف کو کوئی معمولی عبادت نہ سمجھو، بلکہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ حدیثوں میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی اگر تو پریشان ہے، تیرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو روزی کے معاملے میں پریشان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے،
اللہ تجھے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دے گا۔ میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، اب تیرے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی رقم کا انتظام نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا رہے، اللہ پہاڑوں کے برابر تجھ پر قرض ہوگا تو اللہ تیری مدد فرمائیں گے۔ میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، ہمارے نبی فرماتے میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی رشتے کا انتظام نہیں ہوتا، شادی کی عمر ہو چکی ہے، اچھا جوڑا ملتا نہیں، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ آسمانوں پر نیک سالے رشتے کا انتظام فرمائیں گے۔ میرا امتی تو ہر معاملے میں پریشان ہے، تجھے ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس جا جا کے تھک چکا ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تمام پریشانیوں سے اور تمام بیماریوں سے نجات نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں جتنا ہو سکے ہمارے نبی پر درود پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو زور سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے اتنی ہی محبت آئے گی، اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو درود پاک سے محبت بھی نصیب فرمائے اور پڑھنے کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش نہیں رہا اور نہ کوئی رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کر لیا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے وجود کا انکار کیا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء کرام کی آمد کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے ولیوں کا انکار کیا، ولیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ تو میرے پیاروں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک تھا یا شریک تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں ساتھ میں رہنے والا تھا یا ساتھ میں رہنے والی تھی۔ لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے، آج وہ گھڑی آئی ہے کہ تم نے میرے بدن سے کپڑا نکالا، مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے وہ کل تمہارا بھی ہونے والا ہے، تو اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور میرے پیاروں، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے اس وقت فوراً یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج مجھے اس کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے،
میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی، اس لیے کہ مجھے بھی تو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کی زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو۔ اللہ قرآن کریم میں ہمیں سمجھاتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاؤ، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تمہارے دلوں میں نماز کی کوئی اہمیت نہیں، جس دنیا کی محبت میں تم نمازوں سے دور ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ آگے ہمیں سمجھاتے ہیں ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے تو کوئی غریب ہوتا ہے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر کوئی آدمی مخمل کے بستر پر سونے والا نہیں ہوتا، کوئی چٹائیوں پر بھی سونے والا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اعتبار دنیا کی زندگی کا نہیں ہے، بولو اعتبار کہاں کا ہے؟ آخرت کی زندگی کا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے کسی نے، بہت اچھی بات کہی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں تو کیسے بھی رہتے ہو، چاہے مخمل کے بستر پر سوتے ہو، چاہے چٹائیوں پر سوتے ہو، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ آخرت کی زندگی کا اعتبار ہوگا کہ وہاں ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہے یا ناکام لوگوں میں ہے۔ اس لیے کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دنیا کی زندگی میں اگرچہ فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم لوگ یعنی گناہ کرنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تو کیا کہا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی میں کیا ہم خوشیاں منائیں اور کیا غم کریں۔ حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ مسافر جب سفر میں آتا ہے تو وہ زیادہ فیسلٹی کو تلاش نہیں کرتا، جہاں تک ہو سکے مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو سوچتا ہے کہ مجھے تو یہاں ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن مجھے اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم دنیا کی زندگی میں مسافر ہیں، بولو بے شک، اور ہماری منزل مقصود کون سی ہے؟ جنت، ہمیں جنت میں پہنچنا ہے۔ لیکن کب پہنچیں گے؟ جب ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے۔ تو اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو سمجھاؤ کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، دنیا کی زندگی میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے سکون و اطمینان والی زندگی، عافیت والی زندگی، سلامتی والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لِمَنِ اتَّقَىٰ، جو دنیا کی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کر لیتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے ہمارے یہاں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے، انصاف کا معاملہ ہونے والا ہے۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہے اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت،
वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ लेकिन मौत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, बल्कि मौत तो आकर ही रहेगी। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। दुनिया की जिंदगी नेक अमाल के साथ गुजरेगी तब भी मौत तो आनी ही आनी है, और दुनिया की जिंदगी बुराइयों में गुजारी तब भी मौत तो आनी ही आनी है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, इंसान संभल जा अब भी तू, इंसान संभल जा अब भी तू। जब हमें दुनिया में किसी की तरफ से कोई धोखा मिलता है तो हम दूसरी मर्तबा उस धोखे से चौकन्ना रहते हैं। कभी चोट लग गई तो दूसरी मर्तबा चोट न लग जावे, कभी बीमारी आ गई तो दूसरी मर्तबा वही बीमारी ना आ जावे, वो सारी सेफ्टी का हम पूरा ख्याल रखते हैं। तो फरमाते इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। आज चाहे कितने भी अच्छे बिस्तर पर सोते हो, गद्दे पर सोते हो, मखमल के बिस्तर पर सोते हो, इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक का नंबर आना है, मौत तो हर एक की आनी ही आनी है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, एक दिन रूह तंग से निकल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, यानी एक दिन रूह बदन से निकल जाएगी, एक दिन रूह तन से निकल जाएगी। क्या खबर आज जाए या कल जाएगी, देख लेना देख लेना ये आंखें बदल जाएगी। मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अजदहा बन के सबको निगल जाएगी। मौत तो हर एक की आनी ही आनी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें ईमान और कलमे वाली मौत नसीब फरमाए, आखिरत का इस्तेज़ार हमें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतर बनाए और आखिरत की ज़िंदगी भी हमारी सुकून और इत्मीनान वाली बनाए। लेकिन मेरे भाइयों, हम दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे आखिरत में हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना ही ना हो, आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होना ही ना हो। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, फिक्रे दुनिया करके देखा फिक्रे उक़बा करके देख। दुनिया की फिक्र करने में सारी जिंदगी गुजर गई, अब तो आखिरत की फिक्र कर लेनी चाहिए। जवानी दुनिया की फिक्र करने में गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो आखिरत का इस्तेदार होना चाहिए। छोड़ अब सारे जिक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के सामने सवाल करते करते, दुनिया वालों के गीत गाते गाते जुबान घिस गई है, काश उस परवरदिगार आलम को याद कर लिया होता। छोड़ अब सारे जिक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। दुनिया में बेटा बाप को सहारा देने को तैयार नहीं है, भाई भाई का साथ देने को तैयार नहीं है, पड़ोस पड़ोस का सहारा बनने को तैयार नहीं है। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता, तो बोलो आखिरत में कोई साथ दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। दुनिया वालों से ताल्लुक कायम किया, दुनिया वालों से दोस्तियां की, लेकिन दुनिया वाले काम नहीं आते। अरे ताल्लुक कायम करना होता तो किससे कर लेते? रब्बुल आलमीन से कर लेते। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन कौन चाहता है दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में कि हम अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम कर ले? बोलो चाहते कि नहीं चाहते? चाहते तो आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ, और ये रास्ता मैं नहीं बताता, कुरान बताता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, यानी अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो डायरेक्ट अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती, डायरेक्ट तुम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते। उसके लिए रास्ता है फत्तबिऊनी। मेरे महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करनी होगी, मेरे महबूब के आशिक बनोगे फिर मेरे आशिक बनोगे। मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं है तो समझो मेरी मोहब्बत भी नहीं है।
ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی زبردست بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے. بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو سمجھاتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا. پھر آگے اللہ سمجھاتے وتعز من تشاء، جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی. وتذل من تشاء، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت کے مقام تک پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. بیدک الخیر، بولو ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردہ کرنے والا بھی اللہ ہے، مردے کو زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے. اور آگے اللہ ہمیں سمجھاتے وترزق من تشاء بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے. بولو روزی دینے والا کون؟ ایک اللہ ہے. تو سب کچھ خدا سے ملتا ہے، سب کچھ اللہ سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہیں جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں. یعنی اگر اللہ کو پانا ہے تو سرکار دو عالم کے قدموں میں آنا ہوگا، سرکار دو عالم کی غلامی کرنی ہوگی. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے جنت کا راستہ؟ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، بہت عجیب و غریب شعر پڑھتے تھے. کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے سن لیا تو کہا حضرت آپ کس چیز کو ڈھونڈتے ہیں اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو. اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا. یعنی مختصر سی زندگی میں اگر ہم اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے محمد عربی کی غلامی کو اپنانا ہوگا، محمد عربی کے قدموں میں آنا ہوگا. آج سے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں گے. کہو انشاءاللہ. اس لیے کہ میرے پیارو یہ جمعہ کا مبارک دن ہے. ہم سب جانتے ہیں اگر میں سیرت پر بولنا چاہوں تو بہت سارا وقت چاہیے. ہمارے نبی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور دنیا کی زندگی میں کامیاب وہی ہیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے. محبت کرو گے انشاءاللہ. اور میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایمان والے مردوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور آگے فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دنیا کی زندگی میں ہمارا عارضی سفر ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں واپس آنا ہوتا ہے تو ہم فل تیاری میں رہتے ہیں کہ سفر میں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آ جاوے، کسی قسم کا کوئی ٹینشن مجھے سفر میں لاحق نہ ہو جاوے. اس کے لیے ہم فل تیاری کرتے ہیں. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی سے تمہیں ایک سفر کرنا ہے آخرت کی طرف، اور وہ ایسا سفر ہے جس کے بعد واپسی ہونے والی
نہیں ہیں. تو اس سفر کے لیے ہر مومن مرد کو اور ہر مومن عورت کو سوچنا چاہیے کہ کیا تیاری کر رکھی ہے. اب تیاری اللہ ہمیں خود سمجھاتے ہیں. میرے بندوں اور میری بندیوں، آخرت کے سفر کی تیاری یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اور اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون. دنیا کی زندگی کے اندر تم جو بھی کچھ کرتے ہو، دنیا والے تمہیں دیکھے نہ دیکھے، دنیا والے تمہارے اعمال کو جانے نہ جانے، لیکن اللہ فرماتے میں تمہارے ہر عمل کو جانتا ہوں، تمہارا ہر عمل میرے سامنے واضح ہے، کھلا ہوا ہے. تو میرے بھائیو، آخرت کی تیاری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ. پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں غوث پاک. حضرت غوث پاک کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور حضرت غوث پاک سے پوچھا کہ حضرت ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے. بولو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور کرنی چاہیے. علماء تشریف فرمائے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، وہ آدمی مومن نہیں، اس کے ایمان کی نفی. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کے دل میں محبت رسول نہیں وہ مسلمان نہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس کا ایمان نہیں. جس کے دل میں لا یؤمن احدکم، وہ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور دنیا میں تمام لوگوں سے، دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جب تک کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی تب تک کہ اس کا ایمان مکمل ہو سکتا نہیں ہے. پیران پیر سے ایک آدمی نے سوال کیا، حضرت ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے؟ تو پیران پیر نے فرمایا قرآن کریم کا 28واں پارہ اٹھاؤ. 28ویں پارے میں اللہ پاک نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام پر عمل کر لو، اس آیت پر عمل کر لو، تم سچے عاشق رسول بن جاؤ گے. اللہ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اصل محبت کا تقاضا یہ ہے، زبان سے کہتے جاوے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے عاشق ہیں، اور فجر میں آرام سے سوتے ہیں، یہ محبت نہیں ہو سکتی. میرے نبی کی محبت تو یہ ہے، میرے نبی کی محبت تو یہ ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ. بولو نماز پڑھنا ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں کہا؟ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے وہ سچا عاشق رسول ہے، وہ سچا عاشق مصطفیٰ ہے. ہمارے نبی نے رمضان کے روزے رکھنے کو کہا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو حج کے لیے سفر کرو. ہمارے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں، تندرستی دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، حج کا سفر کرو، مال دیا ہے، غریبوں کی امداد کرو زکوٰۃ کے ذریعے. الغرض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو ہم کرنے والے بن جائے، اور جن کاموں سے روکا، بولو ہمارے نبی نے حرام سے روکا کہ نہیں روکا؟ جھوٹ بولنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ نفرت بھری زندگی گزارنے سے روکا کہ نہیں روکا؟ تو جن کاموں سے ہمارے نبی نے روکا ان سے ہم رکنے والے بن گئے تو ہم سچے عاشق رسول ہیں، ہم سچے عاشق مصطفیٰ ہیں. اور اگر ہم سچے عاشق رسول بن گئے تو سچے عاشق خدا بھی ہوں گے. اس لیے کہ اللہ سے محبت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے. تو میرے بھائیو آج سے ہم سب کریں گے انشاءاللہ محبت. اب مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، ہمارے نبی کا کچھ ضروری پیغام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بولو ہمارے نبی نے ہم سے محبت کی تھی کہ نہیں کی تھی؟
ہمارے نبی نے ہم کو سینے سے لگایا کہ نہیں لگایا؟ ساری زندگی آپ نے امت سے پیار کیا ہے، ساری زندگی آپ نے امت سے محبت کی ہے، آپ ساری زندگی امت کے لیے روئے ہیں، آپ کے دل میں امت کی محبت زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ہمارے نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، سچا پیار نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی وہی ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی۔ اور محبت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا، محبت صرف زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی نے جن کاموں کو کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بن جائے، لیکن آج محبت کا پہلا سبق 5 وقت کی نماز، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ مہینہ کون سا ہے بولو؟ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی داستان سنی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں وہ قربانی پیش کی ہے کہ قیامت تک ایسی قربانی کوئی پیش تو نہیں کر سکتا، لیکن اس قربانی کا کسی کو تصور بھی نہیں آ سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی تھی، اور ہمارے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کی اور مقام بیان فرمایا۔ یہ حسن اور حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار، جن کو دنیا کی زندگی میں خوشخبری ملی، پھر بھی ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیا، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، صرف چلانے سے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلتا۔ اگر تم سچے عاشق مصطفیٰ ہو، میرے نبی کے سچے غلام ہو، میرے نانا کے سچے عاشق ہو، میرے نانا سے سچی محبت کرنے والے ہو، تو میں تمہیں پیغام دیتا ہوں، آج تم فجر میں آرام سے سوتے ہو اور میں نے تلواروں کے نیچے نماز ادا کی ہے، میں نے تیروں کو کھا کر نماز کو نہیں چھوڑا، میرا پورا بدن خون سے زخمی ہو چکا تھا، ارے مجھ میں طاقت نہیں تھی، مجھ میں ہمت نہیں تھی، اس کے باوجود میں نے تمہیں پیغام دیا ہے کہ اگر میرے نانا سے محبت کرتے ہو تو میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اس کو ہرگز مت چھوڑنا۔ اور آج کا مسلمان دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیسی پریشانیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ جانے کیسے کیسے لوگ پریشان ہو گئے، کوئی روزی کے معاملے میں پریشان ہوا، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیاں لوگوں کو لاحق ہوئی، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ بیماری کے شکار ہوئے۔ ارے دنیا کے حالات کو ہم بدلتے ہوئے دیکھا۔ دنیا کے اندر بولو، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے؟ اللہ کو ہم سے محبت ہے کہ نہیں؟ ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہم کتنی بھی نافرمانی کرے لیکن ماں باپ اولاد سے نفرت نہیں کرتی ہے، بلکہ ماں باپ تو اولاد سے محبت کرتی ہے۔ کون اپنی اولاد کو دکھی دیکھنا چاہے گا؟ کون اپنی اولاد کو پریشانی میں دیکھنا چاہے گا؟ تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس کے باوجود اللہ اپنے بندوں کو کیسے تکلیفوں میں دیکھ سکتا ہے، کیسے مصیبتوں میں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، ہم پر جو حالات آئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں آئی ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، دل میں محبت مصطفیٰ کے دعوے ہیں، زبان سے محبت مصطفیٰ کے دعوے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ دن رات کے 24 گھنٹے، بولو کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو کیا محبت میں صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے؟ 5 وقت کی نماز میں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارو، بس میں تھک گیا، آپ لوگ تھکے نہ تھکے لیکن میں تھک گیا۔ اب مجھے آخر ایک عمل آپ کو بتلانا ہے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ مل جائے؟ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟
اور آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا، میں ایک عمل آپ کو بتلاتا ہوں، اور یہ عمل میں نہیں بتلاتا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بتلایا ہے. اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے، لیکن سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، بولو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں ہم کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے. میرے بھائیو، جانا تو ہر کسی کو ہے، جانا تو ہر کسی کو ہے، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے. دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا نہیں اور نہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ جانا ہر کسی کو ہے. لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو کیسا آتا ہے؟ ارے تمہارے یہاں بھی روتے ہوئے ہی آتا ہوگا نا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیسا چیخ چیخ کر روتا ہے، چلا چلا کر روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، گھر والے خوشیاں مناتے ہیں. اور کبھی بچہ روتا نہیں تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو تھپڑ مار کر بھی رلانا پڑتا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے ہنستے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، تو وہ دنیا سے ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں. تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمیں کلمے والی، ایمان والی، عافیت والی ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے ہنستے ہنستے جا رہے ہو، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن میرے پیارو، آج مجھے ایک عمل آپ کو بتلانا ہے. اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اس وقت تک ہماری موت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو نہ دیکھ لے اور خود کلمہ نہ پڑھ لے. کرو گے انشاءاللہ وہ عمل؟ حدیث پاک میں لکھا ہے آخری وقت میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو تکلیف میں ہوتا ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. اس لیے حدیثوں میں فرمایا کہ مرنے والا جب موت کے قریب ہوتا ہے، دنیا سے جانے والا جب دنیا چھوڑنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے. اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، نمازوں کے اوقات میں اللہ نے نمازیں کتنی فرض کی ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کے اوقات میں روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں. کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے ہیں؟ حدیث پاک میں لکھا ہے وہ مومن بندہ جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، پہلے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. تو آج سے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ اللہ سے محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی بنانا چاہتے ہیں، دنیا کے حالات سے ہم پریشان ہوئے ہیں، حالات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو آج دل سے ارادہ کر لو کہ 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارو، نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ مت سمجھو، بہت بڑا گناہ. ایک اللہ کے ولی کو آپ مانتے ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل ہے. اللہ پاک نے بڑا تقوی اور بڑی شان نصیب فرمائی. بلکہ میرے پیارو، علماء بیان فرماتے یہ ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے جنازے کو دیکھ کر کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو اندازہ لگاؤ زندگی میں انہوں نے کتنا دین کا کام کیا ہوگا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے؟ جانوروں سے، کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اونٹ کہے گا، حضرت خواجہ صاحب ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ سے محبت کتنی ضروری ہے، اللہ کے نبی سے محبت کتنی ضروری ہے. حضرت خواجہ صاحب فرماتے قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا،
گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اندازہ لگاؤ میرے پیارو، ہم کتے اور خنزیر کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے والا معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، میں نہیں کہتا، حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اس لیے میرے پیارو، ہمارے نبی کے دل کو راحت پہنچانا چاہتے ہو، ہمارے نبی کے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو آج جمعہ کا مبارک دن ہے، محرم الحرام کا مبارک مہینہ ہے، دل سے ارادہ کر لو کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ نماز کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، آج کی جمعہ کی نماز سے لے کر انشاءاللہ جب تک ہماری موت نہ آوے تب تک ہم نماز پڑھتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ 2 کام کر لو، اللہ پاک ہمیں بھی اپنا ولی بنا دے گا۔ بننا چاہتے ہو؟ بولو اللہ کا ولی جو بن گیا، جو اللہ کا بن گیا ساری مخلوق اس کی ہو گئی، جو اللہ کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اس لیے کہ پوری دنیا کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پوری کائنات کس کی ہے؟ اگر ہم اللہ کے بن گئے تو ساری مخلوق ہماری بن گئی۔ تو میرے پیارو 2 کام کا ارادہ کر لو۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کہو انشاءاللہ، اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ مت دو، کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو کسی کو دکھ بھی مت دو، اپنی ذات سے کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں آ گئی، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہے نہ کہے، لیکن اللہ فرمائے گا میرا بندہ یا میری بندی تو میرا ولی بن چکا ہے، اور اگر عورت ہے تو تو میری ولیہ بن چکی ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ کے مقبول بندوں میں اگر ہم اپنا شمار چاہتے ہیں تو آج سے ارادہ کرتے 5 وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن، ہمارے نبی کے احسانات ہم پر اتنے ہیں۔ احسان کا بیان میں نے اس لیے نہیں کیا کہ احسان پر بولنے جاؤں تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاوے۔ ان اتنے احسانات ہیں کہ ان احسان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک بھی پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔